العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوصیکم اللہ فی اولادکم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ ہمارے اکثر ویورز کو اس بات کا علم ہے کہ آج سے ہمارا دورہ میراث جو 12 دن پر مشتمل ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آج اس کا پہلا دن ہے۔ آج جو چیزیں ہم اس میں سنیں گے یا پڑھیں گے وہ ہم نے پہلے سے یہ بورڈ کے اوپر مختصر اس کا تعارف لکھا ہے کہ علم المیراث، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، اس کی تعریف، موضوع، غرض، وجہ تسمیہ، شرعی حکم اور ضرورت و اہمیت۔ علم المیراث، اس میں تعریف کے اندر ہم اس کے بارے میں سنیں یہ کیا چیز ہے۔ اولاً یہ اس لیے لکھا کہ ایک تو موضوع ہمیں پتہ چلے، دوسرا قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی خطبے ہی میں ہم نے ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، اور 11 اور 12 دو آیتوں میں سورہ نساء کے اندر یہ میراث کا پورا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہی سورہ نساء میں آیت نمبر 176 میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے میراث کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہمیں قرآن پاک میں دیا۔ اسی طرح سے احادیث میں بھی اس کے متعلق بیان موجود ہے۔ ان میں سے کچھ حدیثیں جس سے ہمیں اس کی کچھ اہمیت کا پتہ چلے اس کا بیان ہے۔ جیسے کہ صاحب بہار شریعت نے مختلف احادیث لکھی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو کہ ابن ماجہ اور دارمی شریف کے حوالے سے ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ زندہ پیدا ہو تو اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بھی بنایا جائے گا۔ تو اب اس حدیث پاک میں دیکھیں، یعنی بچہ زندہ پیدا ہوا تو ساتھ ہی پیدا ہوتے ہی گویا کہ وہ وارث بھی بن گیا۔ اچھا، اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے جس میں اس علم کو سیکھنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، وہ بھی دارمی شریف ہی کی روایت ہے، جس میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرائض سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین میں سے ہے۔ تو فرائض سیکھو، فرائض سے مراد یہاں پر میراث، کیونکہ میراث کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا خنثی کے متعلق کہ جب اس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء ہوں
تو اب جو غالب ہو اس کا اعتبار کر کے اسے بھی میراث میں سے حصہ دیا جائے۔ اگر ہم اس حدیث پاک پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ایک بات اور واضح ہو کر سمجھ میں آتی ہے کہ خنثی مخنث عمومی طور پر اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوئی اچھے تاثرات نہیں، لیکن دیکھیں شریعت مطہرہ نے میراث کے اندر بھی اس کا حصہ یہ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں علم المیراث کو سیکھنے کے حوالے سے بیان کیا گیا، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعلم الفرائض، کہ میراث سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو یہ سکھاؤ، کیوں؟ فإنها نصف العلم، یہ میراث جو ہے یہ نصف علم ہے۔ نصف العلم اس کے حوالے سے کئی باتیں ہیں کہ اس کو نصف العلم جو کہا گیا وہ کس بنا پر کہا گیا۔ ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت، یعنی دو حصے ہیں۔ تو جس طرح زندگی کے کچھ مسائل ہیں اس طرح موت کے بھی کچھ مسائل ہیں، یہ دو چیزیں ہو گئی، تو اس طرح نصف بن گیا۔ تو نصف زندگی کے مسائل، نصف موت کے مسائل۔ تو بہرحال یہ جو احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس سے میراث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ جو ہم نے یہ جو اس کے موضوعات ہیں اس کے اندر مختلف، جن پر علم المیراث کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ کسی بھی علم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ علم ہے کیا، تاکہ اس کی اہمیت بھی پتہ چلے گی یوں، پھر جب اس کو تعریف پتہ چلے گی کہ اس میں ہے کیا، تب ہی بندے کی کچھ نہ کچھ رغبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، اب میراث، اس کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں میراث کا علم؟ تو تعریف اس کی جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ الفرائض ہی علم یعرف به کیفیت قسمت الترکۃ علی مستحقیہا، کہ علم المیراث یہ ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم جو میراث ہوتی ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، اس کی جو تقسیم ہے یہ اس کے مستحقین پر کس طرح سے تقسیم ہونی ہے، اس کے متعلق ہم علم المیراث کے اندر جانیں گے کہ جو بھی وارثین ہیں ان کو کیا ملنا ہے، کتنا حصہ ملنا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق جو حصے ہیں وہ جاننا کہ کس کو کیا ملے گا، اس چیز کا نام ہے علم المیراث، اور یہ اس کی تعریف۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اب اسی طرح علم المیراث کیا ہے کہ اس کے اندر اس کا موضوع کیا ہے، کون سی وہ چیزیں ہوں گی جن کے متعلق ہم اس علم کے اندر بحث کریں گے۔ تو علم المیراث جو ہے اس کے موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ترکہ اور دوسرا اس کے مستحق لوگ۔ تو یہاں ان دونوں کے اوپر اس علم کے اندر بحث ہوگی، ایک ترکہ یعنی میراث، اور دوسرا جو اس کے مستحق ہیں، ان کے متعلق اس علم میں بات ہوگی اور یہ اس علم کا موضوع ہے۔ اس کے بعد غرض، کسی بھی علم کے اندر جب ہم اس کی تعریف موضوع کو سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی غرض کیا، مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا۔ تو اس کو پڑھنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ حق والوں کا جو حق ہے اس کو پہچانا جائے، مثلا پتہ چلے کہ کس وارث کا کیا حصہ ہے،
یہ اس کی غرض ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حقدار ہے اس کا حصہ کتنا ہے، اس کو پہچانا جائے، تو یہ اس کی غرض ہوئی۔ اب اس کے بعد آ گیا وجہ تسمیہ۔ تو وجہ تسمیہ مطلب یہ کہ اس علم کو علم المیراث، علم الفرائض کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جو علم المیراث ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، علم الفرائض۔ اب اس کو علم الفرائض، تو علم الفرائض کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ۔ جو ہمارے ایسے ناظرین ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کے متعلق جانتے ہیں یا درس نظامی کی کتب سے ان کا تعارف ہے، تو کئی جگہوں پر فریضہ کا لفظ یہ انہوں نے پڑھا ہوگا اور یہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو فریضہ یہ اصل میں ایک مقرر چیز، ایک اندازے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فریضہ مطلب ایک مقرر چیز۔ تو اب اس کو علم المیراث کیوں کہہ رہے ہیں، علم الفرائض کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر جو مقرر حصے ہیں، جو مستحق ہیں مقرر حصوں والے، تو ان کو چونکہ اس کے اندر ہم نے جاننا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مقرر حصوں کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں علم الفرائض، یعنی وہ علم کہ جس کے اندر شریعت مطہرہ میں مقرر کردہ حصوں کا بیان ہے۔ تو وجہ تسمیہ اس کی کیا ہوئی؟ یعنی وہ علم جس کے اندر ہم نے شریعت مطہرہ کی روح سے جو مقرر حصے ہیں وارثین کے، ان کو جاننا، تو ان کو جاننے کا نام علم المیراث ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں علم المیراث، یعنی علم الفرائض۔ اچھا، وجہ تسمیہ یہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی شرعی حکم سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو سیکھنا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو اس علم کو سیکھنا یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر علاقوں کے اندر کسی ایک بندے نے بھی اس علم کو اگر سیکھ لیا تو سب کی طرف سے ان کا یہ فرض گویا کہ ادا ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کم از کم ہر ایسے علاقے میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے اس علم کا، اس چیز کا علم ہو، یعنی وہ میراث کے مسائل کو سمجھتا ہو، تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس علم کو، اس کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو آ کر اس بندے سے سیکھ سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد یہ ہے ضرورت و اہمیت۔ کچھ اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے شروع میں یوں بیان کی، یہ قرآن و حدیث کے متعلق، قرآن و حدیث کے میں جو اس کا بیان ہے اس کو بیان کیا ہم نے، لیکن کچھ فی زمانہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت مزید بڑھتی ہے۔ وہ کیسے؟ ضرورت اب اس کی اس وجہ سے ہے کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میراث کے حوالے سے کسی بھی طور پر ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتے کہ جس کا جو حصہ ہے اس کو جانیں اور جان کر لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسے فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی میراث چند وارثین آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کا کیا حصہ ہے، کوئی اس میں سے محروم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو بالکل کسی کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی اندازے کے مطابق لوگ اس کو لے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے چھین لیتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے عام سی ایک بات بن گئی ہے میراث کے مسائل کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے اس تھوڑا سا ہم نے اس کو یوں رکھا الگ سے بھی، تاکہ فی زمانہ بھی اس کی ضرورت پتہ چلے کہ بھائی کتنی سخت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانیں، کیوں اس طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ تو اب اس بنا پر بھی یہ تھا کہ تاکہ ہم الگ سے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی گفتگو کریں کہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے
اور اہمیت اس اعتبار سے بھی پتہ چلے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے میراث تقسیم نہیں ہوتی تو کئی لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور کئی اپنے حق سے زائد وصول کر لیتے ہیں. پھر یہی وجہ بنتی ہے کہ خاندانوں کے اندر یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فی زمانہ اس کو سیکھنا بھی واقعی ایک بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس کو سمجھ کر سیکھ کر ہم جس کا جو حق ہے اس تک پہنچائیں. تو اس لیے ہم تھوڑا سا یہ ضرورت اور اہمیت کو الگ سے بیان کیا ہے. اچھا، اب یہ باتیں تو ہماری ہو گئیں جس میں ہم نے کہا علم المیراث یعنی علم الفرائض. اس کے بعد اس کی تعریف کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس تک اس کا حق کس انداز میں پہنچنا ہے. اس کا موضوع ہم نے دیکھا وہ ہے ترکہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے مستحق ہیں. غرض کو ہم نے جانا کہ غرض ہے اس کا کہ اس کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے حق کو پہچانا جائے. وجہ تسمیہ ہم نے بیان کی کہ فرائض یہ چونکہ فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مقرر حصہ، تاکہ اس میں چونکہ ہم جانتے ہیں مقرر حصوں کا بیان، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں علم الفرائض. شرعی حکم بھی پتہ چلا کہ اس کو سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. کچھ تھوڑی سی بات ہم نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کر لی. اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اس کا جو موضوع ہے اس کی جو تعریف ہے اس کی طرف ہم چلیں گے کہ وہ کیا ہے. جیسے موضوع کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا موضوع ہے ترکہ، تو اس کی کیا تعریف ہے، ترکہ کس چیز کو کہتے ہیں. لغت میں ترکہ نام ہے ما یترکہ الشخص، ما یترکہ الشخص. یہ تو ترکہ کی ہے لغوی تعریف، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ما ترک الانسان فی الاصطلاح. ما ترک الانسان صافیا خالیا عن حق الغیر. یہ ترکہ کی تعریف ہے. مطلقاً یعنی ترکہ کا جو لفظ جب بولا جاتا ہے تو اکثر ہم یعنی جو بندہ کسی چیز کو چھوڑ کر جائے اس کو کہتے ہیں ترکہ. شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ ما ترک الانسان صافیا خالیا عن حق الغیر، یعنی ایسا مال جس کو کوئی بندہ چھوڑ کر مر جائے اور وہ مال اس کا ایسا ہو جو کہ کسی کے بھی حق کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، یعنی خالصتاً اس کا مال ہو، کسی بندے کا اس میں کوئی اور حق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ترکہ. تو چونکہ بعد میں اسی نے چونکہ تقسیم ہونا ہوتا ہے تو خالص جو اس کا حصہ ہوگا ظاہری بات اسی ہی کو تقسیم کیا جائے گا. اگر اس کے ساتھ کسی اور کا حق مل جائے گا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ غیر کا حق جو ہوگا اس کے وارثین میں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے اس کی تعریف میں اس بات کو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا مال ہونا چاہیے جس میں کسی بھی غیر کا کوئی حق نہ ہو. اچھا، اب دنیا میں جب بھی کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کے ساتھ چند طرح کے حقوق متعلق ہیں، اور علم المیراث کے اندر ہم انہی حقوق کے متعلق کچھ بحث بھی کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ابتداً
جب بھی کوئی بندہ فوت ہوگا تو 4 طرح کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہیں. جیسے یہ ایک عبارت ہے تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4. تو جو بھی انسان بندہ دنیا سے جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ کچھ ترکہ چھوڑے گا. اب اس کے ترکے کے ساتھ 4 طرح کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہیں. یعنی اس کا ترکہ جو ہے وہ ان 4 چیزوں کے اندر استعمال ہوگا. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بالترتیب دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز الاول، سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، بتکفینہ وتجہیزہ. من غیر تبذیر ولا تقتیر. تو میت کے جو مال ہے اس کے ساتھ 4 طرح کے حقوق ہیں. سب سے پہلا اس میں یہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یعنی یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، کہ ابتدا کی جائے گی اس کی تجہیز و تکفین سے. تکفین مطلب اس کا جو کفن ہے اس میں جو خرچ ہونا ہے یہ میت کے مال میں سے ہونا چاہیے. پھر جو تجہیز ہے یعنی اس کی جو قبر بنانی ہے اس سے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی اس کے مال میں سے ہوں گے. سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں تکفین اور تجہیز، اس کے کفن دفن کے جو انتظامات ہیں وہ ہم نے اس کے مال سے کرنے ہیں. اچھا، اس کے مال میں سے کرنے ہیں. اگلی ایک بات کیا ہے اس کے اندر؟ من غیر تبذیر ولا تقتیر. اس کے اندر نہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ خرچ کر دیا جائے مال، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے کم کر دیا جائے. تو ان دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس یعنی جو درمیانی راستہ ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. نہ تو اتنا قیمتی کفن ہو کہ جو عرف سے بڑھ جائے، اور نہ ہی اتنا وہ گھٹیا قسم کا یا اتنا کم ہو جتنا شریعت نے رکھا ہے اس سے کم بھی نہ ہو، اور ایک تو اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اور بیش قیمت بھی بہت زیادہ نہ ہو. تو اس لیے یہ جو 2 لفظ ہیں یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا ہے. عموماً ہم اس کو یوں دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں فی زمانہ ایک کورا لٹھا جو ہے، ایک کپڑا آتا ہے، اسی کا کفن استعمال کیا جاتا ہے تو وہی ٹھیک ہے. یا اسی طرح کا کوئی بھی ایک درمیانہ قسم کا جو کپڑا ہے وہ اس کے کفن دفن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اب مزید اس کے اندر خرچ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو لہٰذا تکفین اور تجہیز میں خرچ تو کرنا ہے لیکن فضول خرچی سے بھی بچنا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو شریعت کا حکم ہوگا جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو نہ تبذیر ہوگی یا نہ تو فضول خرچی ہوگی، اور نہ ہی تقتیر ہوگی یعنی بہت کمی بھی نہیں آئے گی. یہ پہلا حصہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم اس کے مال کو تقسیم کرتے ہیں وہ ہیں نمبر 2 لے چلتے ہیں. اول ہو گیا، اب ہے الثانی. تو الثانی میں کیا ہے؟ یعنی
ثم تقضى ديونه ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. تو دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ تجہیز و تکفین. تو تجہیز و تکفین کے بعد اب جو مال بچا اس میں سے پھر ہم نے سب سے پہلے میت کا جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے. ثم تقضى ديونه، پھر جو میت کے دین ہیں، جو قرض ہیں، اس کو ادا کیا جائے. من جمیع ما بقی من مالی، یعنی اس کے مال میں سے اب جو بچا تھا تجہیز و تکفین کے بعد وہ اب اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کو لیا جائے گا. جو بھی اس کا قرض ہے اس کو ادا کیا جائے. یہ دوسرا حق. اس کے میں بھی تھوڑی سی ایک میں گزارش کر دوں کہ عموماً قرض جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں ادا تو کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک گویا کہ رسمی سا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جس کا قرض ہے وہ آ کے جناب اس کے بچوں سے مل لے اور لے آ کر. اعلان ایسا ہونا چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ وہ تھوڑا سا کوتاہی کا بھی شکار ہیں. بہرحال اس پہ توجہ ہونی چاہیے. لیکن میں ایک ایسے قرض کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف عموماً لوگ توجہ نہیں کرتے. وہ اصل میں کیا ہے، وہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے وہ میاں بیوی کا ایک قرض ہے جس کو مہر کہتے ہیں. تو چونکہ فی زمانہ فی الحال جیسے ہمارے اپنے ایک دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کے وقت مہر تو رکھ دیے جاتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی. کئی جگہوں پر ہوتی بھی ہے، لیکن میں ایک ایسی وہ چیزیں یعنی بیان کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ایک مشاہدے میں آئی ہیں. تو اب وہ بندہ بیچارہ جو ساری زندگی اپنی اس نے ایک زوجہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ اس نے مہر ہی نہیں دیا ہوتا. تو گویا ایک قرض لے کر وہ دنیا سے چلا گیا، اور پھر بعد میں ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ عورت اس کی میراث میں سے پہلے اپنا مہر لے. جبکہ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر اس نے حق مہر نہیں دیا ہوا تو اس کے مال میں سے جب قرض نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ مہر بھی نکالا جائے. اس کے بعد جو بقیہ ہوگا اس کی پھر تقسیم ہوگی. تو اب اس میں دو صورتیں بنے گی، یعنی مہر ادا نہیں ہوا، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کو کیسے نکالنا ہے. اسی طرح اگر عورت فوت ہو گئی اور ابھی تک مہر نہیں اس نے لیا تھا تو اب کیا صورت بنے گی. یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کو بیان کریں گے. لیکن فی الحال اختصاراً مختصر یوں ہے کہ اگر شوہر نے نہیں دیا تو جب قرض نکالنا ہے تو مہر کو نکالیں، اب بقیہ میراث تقسیم کریں گے. اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے اور ابھی تک اس نے مہر نہیں لیا تھا تو اب شوہر جو ہے وہ جو اس کی میراث بنتی ہے اس کے اندر اس کے مہر کو بھی جمع کرے، پھر کل جو مال بنے گا اس کے مطابق پھر تمام جو وارثین ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. تو یہ ہو گیا دوسرا کہ اب اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض اس کا ادا کیا جائے. نمبر تیسرے نمبر پر جو حق ہے، چونکہ 4 حقوق کا ہم نے ابھی بیان کیا. پہلے نمبر پر ہو گیا تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن اس کے مال میں سے کریں گے. دوسرے نمبر پر یہ ہو گیا کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی بقیہ جو مال بچا تھا اس سے کی جائے گی. نمبر 3 الثالث. اب وہ تیسرا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا حق ہے ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی
بعد الدین. تیسرے نمبر پر ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اب دین ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے وہ مال اب اس کا جو ہے وہ تہائی حصہ، تیسرا حصہ، اس میں سے اگر کوئی اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کو اس تہائی حصے میں سے پورا کیا جائے گا. وصیتوں کے حوالے سے ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے کہ کون سی وصیت کیسی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ الگ سے ایک پورا چیپٹر ہے. یہاں ہم اتنی سی بات کریں گے کہ اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے. تو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ثلث مال میں سے، یعنی پہلے تجہیز و تکفین والا مسئلہ ہوگا، پھر اس کے بعد قرض ادا کیے جائیں گے. یہ دونوں ہونے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی جو مال بچا ہے، اگر کوئی وصیت ہے تو اب اس کے بھی 3 حصے کریں گے. اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے اس میں سے پھر ہم نے اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے. تو یہ ہو گئے 3 حصے. اب اس کے بعد یعنی جو چوتھا ہے، 4 چونکہ حقوق میت سے متعلق ہو گئے، اور چوتھا حق کیا ہے، اور یہ جو چوتھا حق ہے ایک تو یہ آخری ہے، اور اسی سے پھر ہماری آگے جو تقسیم ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو چوتھا حق جو میت سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامتی. تو پہلی جب 3 جو چیزیں ہیں ابھی ہم نے بیان کی وہ جب پوری ہو جائیں گی، اب دیکھنا ہے کہ باقی کیا مال بچا ہے. باقی جو مال بچا تو پھر اس مال کو تقسیم کیا جائے گا اس کے وارثین میں. ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامہ. اب جو حصے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں تو وہ ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ذکر حدیث مبارک میں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا اجماع امت سے تعلق ہے. تو باقی جو بھی مال بچے گا اس بقیہ مال کا اب ہم نے جو وارثین ہیں اس کے اندر اس کو تقسیم کرنا ہے. اب جو تقسیم کرنا ہے جن وارثین میں، ان کی طرف ہم آئیں گے کہ وہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور کس کس طرح سے وہ وارث بنتے ہیں. تو بہرحال اولاً یہ بات اب ہو گئی، اس کو ہم تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ میت کے جو ترکہ ہے اس کے ساتھ 4 حقوق یہ متعلق ہیں. تجہیز و تکفین، اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو ثلث مال میں سے اس کو پورا کریں گے. اب جو مال بچا ہے تو اس کو جو قرآن و حدیث میں حصے جن لوگوں کے بیان کیے گئے وہ اس میں تقسیم کیے جائیں گے. تو یہ 4. اچھا، اب وہ آخری جو بات تھی ہماری، یہ اسی سے پتہ چلے گا کہ کس کس کا کیا کیا حصہ ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی یہ بات ہم کر لیتے ہیں کہ جیسے بھی ہم نے کہا، نہ تو کفن دفن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کس کے مال میں سے ہے. اسی طرح پھر نہ قرض کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ ہی پھر وصیتوں کو دیکھا جاتا ہے. چونکہ نہ وصیت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح کرنی چاہیے، اور نہ بعد والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیسے کرنا چاہیے.
لہٰذا ان دونوں کا علم یہ جاننا چاہیے. اس کے لیے علماء اہل سنت کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ کس طرح ہمیں یہ چیزیں پتہ چلیں گی، کیونکہ ابھی فی الحال ہم نے تو جو مین چیز لینی ہے وہ میراث کو لے رہے ہیں. ظاہری بات ہے ساری چیزیں ہم اس میں بیان نہیں کر پائیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس میں یہ حصے ہیں. اب جب ہم بیان ابھی کریں گے کہ بھائی وہ کون کون سے وارثین ہیں، تو مجھے قوی امید ہے کہ بہت سارے ہمارے جو متعلق اسلامی بھائی ابھی ہمارے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی یار ایسے ایسے بھی یعنی وارثین ہیں جن کا میت کے ساتھ کچھ تعلق تھا، جن کا حق بنتا تھا، ہم نے دیا ہی نہیں اور ہم مار کے بیٹھے ہوئے. بہرحال اب وہ کتنے طرح کے لوگ ہیں، کس طرح سے ان کا تعلق بنتا ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. جو وارثین ہیں ان کی 3 جہتیں بنتی ہیں. نمبر 1، ان الورثۃ علی ثلاثۃ اوجہ، کہ وارثین کی 3 جہتیں ہیں. نمبر 1، احدھا من جہت القرابۃ والنسب، الثانی من جہت الولاء اور الثالث من جہت النکاح. تو اب یہ 3 طرح کے یہ تین جہتیں ہیں. ان سے پتہ چلے گا کہ کن کن کا حصہ وہ بنتا ہے میت کے مال میں. پہلے نمبر پر ہے من جہت القرابۃ والنسب، یعنی میت کے ساتھ جس کا تعلق ہے نسبی طور پر یا کسی اور رشتے کے اعتبار سے. تو پہلی جہت بن گئی یہ، یعنی رشتہ داری نسبی طور پر، نسب کے طور پر مراد یہ جیسے بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس طرح قرابت کے طور پر دیگر جیسے بھائی ہو گئے، اس طرح کے دیگر رشتہ دار. دوسرے جہت الولا، ولا کی جو جہت ہے یہ اس میں عموماً غلام اور آقا کے مسائل آتے ہیں، چونکہ فی زمانہ یہ جہت ولا نہیں، لیکن چونکہ اس کا ذکر موجود ہے کتابوں میں اس لیے ہم نے اس کو ایک بطور معلومات کے طور پر یہاں رکھا ہے. اس کے بھی مسائل ہیں. اور اس کے بعد من جہت نکاح، یعنی میاں بیوی کے مسائل. تو یہ 3 جہتیں ہیں اور اس میں 10 طرح کے لوگ شامل ہوں گے جن کے حصے وہ جو مقرر ہیں اور وہ شریعت مطہرہ کی روح سے ان کو دیے جاتے ہیں. اب وہ 10 قسم کے لوگ کون ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے بالترتیب. اور جس ترتیب سے ابھی ہم ان 10 لوگوں کو بیان کریں گے، جس ترتیب سے یہ 10 لوگ ہم بیان کریں گے تو ان کے اندر مال کی تقسیم کی بھی ترتیب وہی ہوگی. یعنی مطلب یہ کہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو حصے دیے جائیں گے، پھر اگر یہ پہلی قسم کے نہیں ہیں تو پھر دوسری قسم کا والوں کو دیے جائیں گے. اسی طرح پھر اگر دوسری قسم کے نہیں ہیں تو تیسری قسم والوں کو دیے جائیں گے. تو یوں کر کے یہ 10 طرح کے لوگ ہیں. تو وہ ہم بالترتیب انشاءاللہ اس کو ہم ابھی بیان کرتے ہیں کہ میت کا مال وہ کتنے لوگوں میں تقسیم ہونا ہے اور پھر کس طرح سے اس کو تقسیم ہوگا. اب پہلے نمبر پر ہے اصحاب الفرائض.
نمبر 2 عصبات نسبیہ. نمبر 3 عصبات سببیہ. نمبر 4 عصبہ سببی کا عصبہ نسبی. عصبہ سببی کا نسبی عصبہ. ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے یہ نام بالکل نئے ہوں، تھوڑی سی انشاءاللہ جب ہم اس کی تفصیل میں آتے ہیں تو پتہ چلے گا یہ کیا ہیں، اور پھر ان میں سے کون کون سے فی زمانہ موجود ہیں جن کو ملے گا اور کون سے نہیں ہیں جن کو نہیں ملے گا. نمبر 4. نمبر 5 پانچویں نمبر پر ذوی الفروض النسبیہ. ذوی الفروض النسبیہ. ذوی الفروض النسبیہ نمبر 5. نمبر 6 چھٹا نمبر پر ذوی الارحام. نمبر 7 مولا الموالات. اور نمبر 8 میں آتا ہے کہ مرنے والے نے کسی کے نسب کا اقرار کیا ہو. مرنے والے نے کسی پر نسب کا اقرار کیا ہو. یہ کیا ہے انشاءاللہ ابھی اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. نمبر 9 میت نے جس کے لیے کل مال کی وصیت کی ہو. کل مال کی وصیت والا. اور نمبر 10 بیت المال. تو یہ دیکھیے یہ اب یہ 10 قسم کے 10 قسمیں ہیں جس کے اندر میت کا مال وہ تقسیم ہوگا. اب تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل کو لے لیتے ہیں کہ یہ 10 قسم کے جو لوگ ہم نے یہ لکھے ہیں تو یہ کیا ہیں، کون ہیں اور کیسے ان کو حصے دیے جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں، کئیوں کے لیے نہیں ہوگی. اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر کر کے بیان کر دیے گئے. مثلا یعنی اس کو نصف ملے گا، اس کو ربع ملے گا، اس کو سمن ملے گا یعنی اس کو آدھا ملے گا، اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کو چھٹا ملے گا یا اس کو تیسرا ملے گا. وہ لوگ ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں. دوسرے نمبر پر کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں جناب عصبات نسبیہ. اصل میں جو عصبہ ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عصبہ نسبی اور ایک سببی. تو بہرحال عصبات نسبیہ یہ کون ہے؟ عصبہ یعنی وہ عصبہ جس کا نسب کے حوالے سے تعلق ہوتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ
اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہیں، صرف یہی ہیں، تو یہ کل کا کل مال لے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی موجود ہوں یہ بھی ہوں، ان سے اگر کوئی مال بچ جائے گا تو پھر اس کو یہ اسبات نسبیہ لے جائیں گے۔ تو مطلب اصحاب الفرائض وہ جن کے حصے مقرر ہیں، اسبات نسبیہ وہ لوگ جن کے حصے مقرر تو نہیں، لیکن اگر یہ صرف اکیلے ہوں تو کل مال لے جائیں گے، یہ اکیلے اگر نہیں ساتھ یہ بھی ہیں، پھر ان سے جو بچے گا وہ یہ لے جائیں گے۔ اس کے بعد لفظ ہے اسبات سببیہ۔ اب یہ جو ہے نا اسبات سببیہ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی آزاد کردہ غلام کا آقا، یعنی شروع میں چونکہ غلام کے مسائل ہوتے تھے، تو اس وقت اگر کوئی غلام مر جاتا تھا تو اگر اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا تو اس کا جو آقا ہو تھا وہ اس کا وارث بنتا تھا۔ تو اسبات سببیہ یعنی آزاد کردہ غلام کا آقا۔ اس کے اندر ہم نے اس کو انڈر لائن کر دیا، یہ اس لیے کیا کہ کیونکہ فی زمانہ یہ نہیں پائے جاتے، لیکن ترتیب بہرحال جو بیان کی گئی شریعت میں وہ یہی تھی کہ پہلے یہ ہیں، ان کو ملنے کے بعد جو بچے گا وہ یہ ہیں، پھر اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو ملے گا اسبات سببیہ کو۔ تو اس سے مراد کون سے لوگ ہو گئے؟ یعنی کسی غلام کو کسی نے آزاد کر دیا ہے، تو وہ آزاد کردہ جو غلام ہے، جس آقا نے اس غلام کو آزاد کیا تھا وہ آقا پھر اس کی میراث کا مالک بنتا تھا۔ اس کے بعد اسبہ سببی کا نسبی اسبہ، یعنی یہ تھا اسبات سببی، یعنی اسبہ سببی آزاد کردہ غلام کا آقا۔ اب اگر یہ غلام کا آقا نہیں ہے تو اس کا کوئی نسبی اسبہ جو ہو، یعنی یہ والا، تو پھر یہ مال کو لے گا۔ تو چونکہ یہ بھی نہیں ہے فی زمانہ، اس وجہ سے اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر آ گیا ذوی الفروض النسبیہ، اصحاب فرائض۔ اور یہ ایک چیز ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر نسبی کے ساتھ ساتھ جہت نسب کے ساتھ ساتھ جہت نکاح بھی تھی، لیکن اس کے اندر جہت نکاح نہیں ہے، یعنی اس میں زوجین میاں بیوی داخل نہیں ہیں۔ تو جب یہ تقسیم ہوتی ہے تو اگر اس تقسیم کے بعد بھی کچھ مال بچتا ہے تو وہ ان پر دوبارہ سے ان کے حصوں کے مطابق رد کر کے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کو رد کا لفظ یہ علم الفرائض میں بولتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں ذوی الفروض النسبیہ، یعنی زوجین کے علاوہ جو دیگر اس کے وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام یہ ذی رحم جو محارم ہیں، اس کی ویسے تفصیل ہے، اس میں آگے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ جب ہم آگے اس کو دوبارہ جب اس کی تقسیم کریں گے حصوں کے حساب سے تو ان کی چاروں اقسام کے اوپر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ مطلقاً یہ لفظ جو ہے رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سارے جب نہیں ہیں تو پھر یہ ذوی الارحام کا نمبر آتا ہے۔ اور ذوی الارحام کے اندر عموماً جو لوگ شامل ہیں وہ جیسے نواسہ ہوتا ہے، نواسی ہوتی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ اگر ان کے بعد کوئی بھی مال یعنی ترتیب کے ساتھ یہ نہیں ہے تو پھر ان کے حصے بنتے ہیں۔ تو یہ بھی جب ہم اس کی بات کریں گے ذوی الارحام، تو بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے اس معاشرے میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ان کو تو کوئی بندہ حصہ دیتا ہی نہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حصے بھی بنتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے ان کے حصے بھی رکھے۔ بار یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مول الموالات۔ مول الموالات
یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ عقد موالات کر لیا ہو. اور عقد موالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میت نے، وہ میت جو تھی وہ خود کوئی مجہول نسب تھا، یعنی اس کا نسب کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کسی بندے کو اپنا آقا بنا لیا، اور آقا بنانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے سارے مال کے تم حقدار ہو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی میرے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی جنایت بنتی ہو، دیت بنتی ہو، تو وہ دیت جو ہے نا وہ آپ نے ادا کرنی. یہ ہے مول الموالات. پھر دہراتا ہوں کہ میت کو مجہول النسب تھا، اس کے نسب کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، کسی بندے کو یہ کہا کہ تم میرے آقا ہو اور میرے مرنے کے بعد میرا کل مال تمہارا ہوگا، اور مجھ سے اگر کوئی جنایت، کوئی جرم ایسا سرزد ہو گیا جس میں دیت وغیرہ بنتی ہوگی تو وہ تم ادا کرو گے. تو یہ ہے مول الموالات. تو فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ ترتیب سے ہوگا کہ یہ ہیں پہلے ان کو ملے گا، یہ نہیں تو پھر یہ، یوں ترتیب کے ساتھ. اب اگرچہ یہ نہیں اگر پائے جا رہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ مرنے والے نے کسی پر نسب کا اقرار کیا. یہ پورا کیسے ہے کہ مرنے والے نے کس طرح سے نسب کا اقرار کیا. مثلا اس نے کسی بندے کو یہ کہا کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ میرا بھائی ہے. جب اس نے اس کو اپنا بھائی کہا، اب اس اقرار کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. تو یہ مرنے والے نے کسی پر نسب کا اقرار کیا، یعنی اپنے باپ پر. اس نے کسی بندے کو کہا یہ میرا بھائی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، لیکن باپ اس کا اقراری نہیں، وہ انکاری ہے. اور یہ مرنے والا اس اقرار پر قائم تھا اور قائم ہی رہا، اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو ایسی صورت میں اگر یہ سب وارثین نہیں ہیں تو پھر اس کو اس کی میراث میں سے حصہ دیا جائے گا. یہ یعنی اس کا یہ یوں کہہ سکتے ہم کہ بالکل تو ایسا نہیں کہ ناپید ہو گیا ہو، البتہ یہ ہے کہ یہ اس کے چانسز ہیں، یہ دنیا میں ابھی بھی پائے جا سکتے ہیں. 9 نمبر، ایسا شخص جس کے لیے کل مال کی وصیت کر دی ہو. یہاں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ کل مال کی وصیت کر دی تو پھر یہ جب ان کو مل رہا ہے تو پھر اس کو کیسے، سارا مال پھر اس کو کیسے دے دینا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وارثین تھے، یہ جب تقسیم کرنے لگے تو ثلث میں سے اس کی وصیت پوری کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جن وارثین کو دیا گیا ہے وہ اس کے حقدار ہی نہیں تھے. تو پھر اب کل جو مال ہے وہ اس بندے کو جس کے لیے کل مال کی وصیت کی گئی اس کو دیں گے. یعنی یہ کون سا بندہ ہے کہ میت نے کسی کے لیے سارے مال کی وصیت کر دی، حالانکہ سارے مال کی وصیت نہیں کرتے بلکہ وصیت ثلث مال میں ہوتی ہے، لیکن اس نے کر دی. اب وارثین کچھ سامنے آئے، اس کو ثلث دیا، بقیہ وارثین میں تقسیم کیا، لیکن بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جن وارثین کو دیا گیا ہے وہ اس کے حقدار ہی نہیں تھے. تو اب پھر ان سے لے کر کل مال اس بندے کو دے دیا جائے گا. 10ویں نمبر پر ہے بیت المال. یہ تمام کے تمام اگر نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ کوئی بھی وارث نہیں ہے، کوئی بھی وارث نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے، مال کس کو دینا ہے؟ تو اب جو مال ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. لیکن بیت المال اگر نہیں، جیسے فی زمانہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بیت المال کا نظام ہی نہیں، تو ایسی جگہ پر وہ جو اس کا مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے گا. یعنی اس کو یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ بیت المال یا پھر صدقہ. تو یہ جو 10 قسم کے لوگ تھے جن کے اندر میراث تقسیم ہونی ہے،
ان میں سے جب یہ 3 نکل گئے تو باقی جو بچتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ بچ گئے. تو 7 قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میت کا مال تقسیم ہوگا. تو اسی ترتیب سے، یعنی جو ترتیب ہم نے ابھی بیان کی ہے شروع سے لے کر ابھی تک، اس ترتیب سے ان کے اندر میراث کو ہم انشاءاللہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو ہم تقسیم کرتے چلے جائیں گے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو ہم نے چیزیں دیکھی آج پڑھی ہیں اس کو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اللہ نے چاہا تو کل پھر دوبارہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے. ایک تو ہم نے میراث کے متعلق کچھ حدیث کو سنا ہے، قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے سنا. اس کے بعد اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض، وجہ تسمیہ، شرعی حکم اور کچھ ضرورت و اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی. پھر تعریف اس کی ہوئی، اس کا موضوع ہم نے دیکھا کیا ہے، اس کی غرض کے بارے میں پتہ چلا، اس کو علم الفرائض کیوں کہتے ہیں اس کو ہم نے بیان کیا، اس کا شرعی حکم بیان کیا، طریقہ کی تعریف بیان کی ہم نے، اور پھر کون سے وہ حقوق ہیں جو میت کے ساتھ متعلق ہیں اس کو بیان کیا. پھر وارثین کتنی جہت سے بنتے ہیں وہ ہم نے بیان کیا کہ 3 جہت سے بنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو وارثین ہیں ان کے جو ترتیب ہے اس کو الحمدللہ آج ہم نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے چاہا تو کل ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا. تو باقی یہ ہے کہ آپ جنہوں نے یہ ابھی دیکھا سنا ہے اس کو کوشش فرمائیں، دہرائیں، اور جہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کو میسج کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے. کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزید سہل انداز میں بیان کر سکیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.